اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا دفعتاً مجھے اندر سے شگفتہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کراہتے ہوئے مسلسل نانی نانی کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کی آواز نکاہت زدہ بھی تھی، جیسے وہ بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ہو اور بے ہوشی کے عالم میں بول رہی ہو۔ اسد نے خوف بھری نظروں سے گردن موڑ کر گھر کے اندر جھانکا۔ یہ تو شگفتہ کی آواز ہے، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ کہاں ہے شگفتہ؟ وہ اسد نے کہنا چاہا۔ او کہیں تم نے اس معصوم کے ساتھ؟ میں ایک خدشے کے پیش نظر بولا اور اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھ سے غلطی، اس نے کہا تو مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ وہ بدبخت اور روسیاہ لڑکا اس معصوم کی زندگی تباہ و برباد کر چکا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ایسی خبریں ہر روز اخبارات کی زینت بنی ہوتی ہیں کہ فلاں اوباش نے 5 سالہ بچی کی عزت لوٹ لی، فلاں لڑکا بچی کو ورغلا کر اپنے گھر لے گیا اور اس کے ساتھ ریپ کیا، بچی دکاندار کے پاس چیز خریدنے گئی، دکاندار نے ورغلا کر بچی سے زیادتی کر ڈالی، وغیرہ وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں والدین کا بھی قصور ہوتا ہے۔ وہ کیوں اپنی بچیوں کو چیزیں لینے کے لیے اکیلی دکاندار کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ ساتھ میں خود یا کسی بڑے کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر کیسز والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ بھیڑیے نما انسان گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ جہاں اکیلی بچی دیکھی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسانیت کے مرتبے سے شیطان کے مرتبے پر پہنچ گیا۔ او بدبخت لڑکے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اسد کی آنکھوں اور چہرے پر خوف ابھرا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے وہاں سے فرار ہونا چاہا، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میں نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر جڑ دیا تو اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ناک پر رکھ لیا تھا۔ اندر چلو، میں نے سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرے ایک ہی مکے نے اس کی حالت نڈھال کر دی تھی۔ میں نے اسے کالر سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے گیا۔ شگفتہ وقفے وقفے سے نانی نانی پکار رہی تھی۔ ہم کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اسد نے اپنا کالر چھڑوا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ میں بھی تیزی سے مڑا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ کمال پھرتی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے جانا ہی چاہتا تھا، لیکن پھر شگفتہ کی کراہتی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں برقی صورت سے مڑا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں شگفتہ موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایک دلخراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ معصوم شگفتہ خون میں لت پت پڑی تھی، بستر کی چادر بھی خون میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بے حد خستہ تھی۔ میں نے جلدی سے پاس پڑی ایک چادر اٹھا کر اس پر ڈالی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اب بھی نانی نانی پکار رہی تھی۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اس لمحے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دفعتاً مجھے عدنان کا خیال آیا تو میں نے جلدی سے اپنا سیل فون نکالا اور اسے کال کرنے لگا۔ دوسری ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ عدنان، اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے عجلت بھرے لہجے میں کہا، جلدی سے آ جاؤ۔ ہیں کہاں؟ اس نے ہیں کو لمبا کھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ تم اسد کے گھر آ جاؤ، میں وہیں موجود ہوں، میں نے جواباً کہا۔ اسد؟ کون اسد؟ وہ چونکا۔ کہیں تم غلام رسول کے بیٹے کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں جھنجھلایا۔ تم سوال بہت کرتے ہو۔ تم اسد کے گھر کیا کر رہے ہو؟ عدنان متحیر زدہ لہجے میں بولا۔ اوف یار، تم جلدی سے آ جاؤ، میں نے شگفتہ کو تلاش کر لیا ہے۔ اسد نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے جلدی جلدی بتایا۔ جلدی آؤ، بچی کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ او ہو، عدنان کی تحیر بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اچھا تم فون رکھو، میں آتا ہوں، جلدی آؤ۔ میں نے کال منقطع کی اور ایمبولینس بلانے کو کال کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا اور میں نے ایڈریس بتا کر ایمبولینس والوں کو جلدی پہنچنے کی درخواست کی۔ کچھ ہی دیر میں عدنان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے معصوم شگفتہ کی حالت دیکھی تو وہ بھی دھک سے رہ گیا۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ عدنان کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ اسد نے اس معصوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسد نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ جب خالہ جمیلہ اسے ڈھونڈتی ہوئی تمہاری دکان پر آئی تھی تو مجھے یاد آیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے شگفتہ کو اسد کے ساتھ جاتے دیکھا ہے۔ بس میں اسی شک و شبے کی بنیاد پر اسد کے گھر آیا۔ افسوس کہ وہ میرے ہاتھ نہیں آ سکا اور فرار ہو گیا۔ میں نے تفصیلاً بتا دیا۔ میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ میں نے کال کر دی ہے، میں نے اسے روکا۔ ایمبولینس آ رہی ہے۔ پولیس کو کال کی؟ وہ مستفسر ہوا۔ نہیں، میں کال کرتا ہوں، عدنان نے کہا، اور پھر اس نے پولیس کو کال کر دی۔ ساتھ ہی اس نے محلے کے چند معزز لوگوں کو بھی کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔
نتیجتاً لوگ تو کچھ دیر میں پہنچ گئے، لیکن پولیس حسب روایت 1 گھنٹہ لیٹ ہی پہنچی۔ البتہ ایمبولنس کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ٹریفک کے ازدحام میں پھنس چکی ہے۔ بہرکیف اس دوران خالہ جمیلہ کو بھی اپنی بیٹی کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی۔ وہ بھی روتی دھوتی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے جب اپنی نواسی کی خستہ اور اجڑی ہوئی حالت دیکھی تو وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ محلے کی عورتوں نے اسے سنبھالا تھا اور اسے چارپائی پر لٹا کر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شگفتہ کی حالت دیکھ کر ہر ایک غم میں مبتلا تھا اور اظہار افسوس کر رہا تھا۔ اسد کے گھر والوں کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایمبولنس بھی پہنچی اور شگفتہ کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ پولیس انسپکٹر نے مجھ سے بیان لیا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ اس دوران اسد کے گھر والے انتہائی شرمندگی کے عالم میں کھڑے تھے۔ غلام رسول کے مطابق وہ اپنی فیملی سمیت اپنے رشتہ دار کی فوتگی پر اسلام پورہ گئے ہوئے تھے اور اسد گھر پر اکیلا تھا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسد کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دے۔ پولیس اسد کے والد اور بھائیوں کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن معززین کی مداخلت پر انہیں گرفتار نہیں کیا، لیکن یہ تنبیہ کی کہ جیسے ہی انہیں اسد کے بارے میں کچھ معلوم ہو وہ فوری طور پر انہیں مطلع کرے۔ اگر انہوں نے اسد کو بچانے میں اس کی مدد کی یا اس کا ساتھ دیا تو وہ بھی برابر کے اس کے جرم میں شریک تصور ہوں گے۔ اس دل خراش واقعے نے محلے کی فضا میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ لوگوں نے اپنی بچیوں اور بچوں کو اکیلے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ پولیس نے خالہ جمیلہ کی مدیت میں شگفتہ کو ورگلانے اور پھر زیادتی کا نشانہ بنانے پر اسد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا اور اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اگلے روز اخبارات نے اس دل خراش واقعے کی خبر نمایاں شائع کی تھی، ساتھ میرا بیان بھی نمایاں شائع ہوا تھا۔ شگفتہ کی طبیعت تو سنبھل گئی تھی، لیکن اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی ویل چیئر پر گزرے گی۔ مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا تھا۔ اسد جیسے بھیڑیے نما روح سیاہی انسانوں کو سرعام پھانسی پر لٹکانا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو بھی کسی کی بیٹی بہن پر بری نظر سے دیکھنے کی جرت نہ ہو۔ میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا ایسے بھیڑیے نما انسان جب کسی کی بچی کی زندگی برباد کرنے لگتے ہیں تو کیا انہیں اپنی ماں، بہنیں اور بیٹیوں کا خیال نہیں ہوتا؟ اگر کوئی ان کی بہن یا بیٹی کے ساتھ شگفتہ جیسی درندگی کا مظاہرہ کرے تو ان پر کیا بیتے گی؟ لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہوتے ہیں۔ شگفتہ کے ساتھ درندگی کے واقعے نے پوری ملک کی فضا کو سوگواریت میں مبتلا کر دیا۔ پولیس بدستور اسد کی گرفتاری کے لیے مشتبہ جگہوں پر چھاپے مار رہی تھی، لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا۔ یہاں تک کہ پولیس نے اسد کے کئی اوباش دوستوں کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ اسد کہاں چھپا ہوا تھا وہ اس بارے میں لا علم تھے یا دانستہ نہیں بتا رہے تھے۔ بہرکیف پولیس نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ حیدر الماس نے بھی یہ خبر پڑھی تو مجھے فون کیا۔ انہوں نے بھی نہایت افسوس کا اظہار کیا تھا اور مجھے شاباش دی تھی کہ میری وجہ سے مجرم کی شناخت ہو گئی تھی، ورنہ ایسے کئی کیسز تھے جس میں مجرم بچیوں سے زیادتیاں کر کے انہیں ہلاک کر دیتے تھے اور ان کی لاشیں ویران جگہوں پر پھینک دیتے تھے۔ ایسے کیسز میں کئی مجرم تو بچ بھی جاتے تھے۔ شاید اسد بھی شگفتہ کے ساتھ ایسا ہی کرتا، وہ بھی اسے مار کر اس کی لاش ویران جگہ پر پھینک دیتا، لیکن میرے بر وقت پہنچنے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس اسد کو تلاش نہ کر سکی تھی۔ اسد کے گھر والے اس کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے تھے۔ شگفتہ کی نانی بھی بے حد پریشان تھی۔ وہ بیچاری اکیلی کر بھی کہہ سکتی تھی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اسد اس کی نواسی کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ وہ اب بے حد پچھتا رہی تھی کہ اسے اپنی نواسی کو سامان لینے کے لیے اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ جگہ جگہ بھیڑیے نما انسان گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ بہرکیف میں اپنے معاملات میں الجھ گیا تھا۔ 2-3 روز بعد ہماری امریکہ روانگی تھی۔ میں نے اس بارے میں بڑے ماموں اسلم وحید اور مرینا کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ماموں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مرینا بھی بے حد اداس ہو گئی تھی، لیکن وہ دعا گو تھی کہ میں روزینہ کو جلد از جلد تلاش کر کے واپس لے آؤں۔ شانزے کا رد عمل بھی جذباتی تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ بھی اداس ہو جائے گی، لیکن وہ ہمہ وقت میری کامیابی کے لیے دعا گو رہے گی۔ ہفتے کی شام 8 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتاً بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ماموں اسلم ضروری سامان خریدنے قریبی اسٹور پر گئے ہوئے تھے، جبکہ ممانی اور مرینا امی کے کمرے میں تھیں، اس لیے میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ میرا خیال تھا کہ ماموں آئے ہوں گے، لیکن میرے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 13 یا 14 سال ہوگی۔
اس کی رنگت سانولی تھی اور اس نے عام سا لباس اور جوتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشارتاً پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انکل، کیا آپ کا نام علی ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو فاخرہ آنٹی بلا رہی ہیں۔ اس نے کہا تو میں فاخرہ آنٹی کے نام پر بے اختیار چونکا۔ مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن میں اس نام کی کسی خاتون یا لڑکی کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ نام کبھی کسی کے منہ سے سنا تھا۔ فاخرہ آنٹی؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ کون فاخرہ آنٹی، اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کام کا تو مجھے نہیں پتا، لڑکے نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بلا لاؤں۔ بھئی میں تو کسی فاخرہ آنٹی کو نہیں جانتا، میں نے کہا، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ آپ چلیں تو صحیح انکل۔ بھئی میں کیوں چلوں؟ میں مستفسر ہوا۔ پلیز انکل، میں متحیر رہ گیا۔ کیا زبردستی ہے یار، میں نے ترشروئی سے کہا۔ جاؤ شاباش۔ میری بات سن کر وہ لڑکا نہ صرف خاموش ہو گیا بلکہ اس کے چہرے پر اوس بھرے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ نہ جانے وہ ضد اور اصرار کیوں کر رہا تھا۔ میں دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، انکل آپ آنٹی فاخرہ کی بات تو سن لیں، پلیز انکل، انکار نہ کریں، میرے ساتھ چلیں۔ یار عجیب لڑکے ہو تم، میرے لہجے میں تلخی بھر آئی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جاؤ شاباش۔ اس سے قبل کہ لڑکا مزید کچھ کہتا تبھی میرے عقب سے مرینا کی آواز سنائی دی۔ کون ہے بھائی؟ میں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ کیا تم کسی فاخرہ آنٹی کو جانتی ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ شاید یہاں کبھی آئی ہو۔ فاخرہ آنٹی؟ اس نے پرسوچ لہجے میں دہرایا۔ نہیں، میں تو نہیں جانتی اور نہ ہی اس نام کی کوئی خاتون ہمارے گھر آئی ہے۔ میں نے ہنکاری بھری اور لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ جاؤ بچے، ہم کسی فاخرہ آنٹی کو نہیں جانتے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ مرینا مستفسر ہوئی۔ کہتا ہے کہ مجھے فاخرہ آنٹی بلا رہی ہیں، میں نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ پھر میں دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ یکایک کسی نے زور سے دروازے کے پٹ پر لات رسید کی اور وہ پٹ ایک دھماکے سے میرے بازو پر لگا۔ اگلے ہی لمحے میں نے لڑکے کو بھاگتے اور دو لڑکوں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے۔ یہ ویسے ڈنڈے تھے جو کئی میں لگائے جاتے تھے۔ یہ بالکل فلمی سین لگتا تھا، جیسے ویلن کے آدمی ہیرو کے گھر اسے مارنے کے لیے زبردستی گھس آتے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ بات آ گئی تھی کہ فاخرہ آنٹی ڈرامہ تھی اور اس بہانے مجھے گھر سے باہر بلانا تھا۔ میرے باہر نہ آنے پر ڈائریکٹر نے ڈرامے کا اسکرپٹ تبدیل کر دیا اور دونوں لڑکے گھر میں گھس آئے۔ مرینا شاید حواس باختہ ہو گئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے پلٹ کر کچن کی طرف دوڑ گئی۔ دونوں لڑکے زہریلی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی مارکا سر کرنے آئے ہوں۔ کون ہو تم؟ میں نے ترشروئی سے استفسار کیا۔ جواباً دونوں نے مل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ دونوں نے ڈنڈوں سے مجھ پر وار کیے تھے، لیکن میں بجلی کی سی تیزی سے اپنا بچاؤ کر گیا۔ اسی بچاؤ کی کوشش میں ایک ڈنڈا میری کمر پر بھی لگا، جس سے مجھے شدید ٹیس اٹھی۔ میرے منہ سے سسکاری نکلی اور میں کمر کے بل جھک گیا۔ دوسرے کا وار خالی گیا۔ اگر اس کا ڈنڈا بھی مجھے پڑ جاتا تو شاید میری طبیعت صاف ہو چکی ہوتی۔ باہر کیف مجھے ان کا مقابلہ کرنا تھا اور خود کو بچانا تھا، ورنہ انہوں نے مار مار کر میرا کچومر نکال دینا تھا۔ اس سے قبل کہ دونوں دوبارہ مجھ پر وار کرتے میں تیزی سے سنبھل گیا۔ سالے، آج تو ہم سے نہیں بچے گا۔ تیری وجہ سے اسد چھپتا پھر رہا ہے۔ آج ہم تیری طبیعت صاف کر دیں گے، ایک ڈنڈا بردار نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اسے اسد نے ان دونوں کو میری طبیعت صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، تو تمہیں اسد نے بھیجا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ہاں، تیری طبیعت صاف کرنے آئے ہیں، دوسرے نے بھی نخوت سے کہا۔ جا کر اسد سے کہو کہ وہ خود کو تھانے میں پیش کر دے، ورنہ کیا؟ تیری تو… یہ کہتے ہوئے اس نے ایک غلیظ گالی سے مجھے نوازا جس سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری بہن کے سامنے اس نے مجھے غلیظ گالی دی تھی جس سے میرا پارا ہائی ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں نے ڈنڈے لہرائے اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کے وار کرنے سے پہلے ہی میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ نتیجتاً دونوں کے وار خالی گئے، لیکن اسی لمحے ایک لڑکے کو موقع مل گیا اور اس نے میری ٹانگ پر ڈنڈا رسید کر دیا۔ ضرب خاصی تیز تھی، اس لیے مجھے بے حد تکلیف ہوئی، لیکن میں برداشت کر گیا۔ اس کے دوبارہ وار کرنے سے پہلے ہی میں نے جوڈو کراٹے کا بھرپور وار اس کے کندھے پر کیا تو وہ بھی چیخ مارتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عین اسی لمحے مرینا بھی مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا اٹھا کر آ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک لڑکی کی کمر پر ڈنڈا رسید کر دیا۔ ضرب خاصی زوردار تھی، اس لیے لڑکے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے ساتھ نبرد آزما ڈنڈا بردار اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس سے ڈنڈا چھین لیا۔ اب اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ کمر پر ڈنڈا کھانے والا لڑکا مرینا کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا ہی تھا کہ میں نے اچھل کر اس کی پشت پر کک رسید کر دی۔
وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا نکل کر اس کے ساتھی کے قریب جا پڑا، جسے اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، عین اسی لمحے مرینا دور سے اس کی طرف ڈنڈا کھینچ کر مار چکی تھی۔ ڈنڈا لڑکے کے بازو پر لگا، نہ صرف اس کے حلق سے چیخ نکلی بلکہ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا بھی نکل کر فرش پر گر گیا۔ شور کی آواز سن کر ممانی بھی دوڑی دوڑی صحن میں آ گئی تھی، اور جب انہوں نے لڑائی مار کٹائی والے مناظر دیکھے تو وہ دم بخود رہ گئی۔ میری تو توجہ اس لڑکے کی طرف تھی جس کے بازو پر مرینا نے ڈنڈا مارا تھا۔ میں نے ڈنڈا پھینکا اور لپک کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگیں۔ مرینا رسی لے آؤ جلدی، میں نے چیخ کر مرینا سے کہا، اور وہ اچھا بھائی کہتی ہوئی اندر کی طرف دوڑ گئی۔ رسی کا سنتے ہی مری گرفت میں موجود لڑکے نے خود کو چھڑانے کی تگ و دو شروع کر دی، لیکن میں اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ میں نے ان دونوں کو رسی سے باندھنے کا ارادہ کر لیا تھا تاکہ ان دونوں سے معصوم شگفتہ کے مجرم اسد کے بارے میں دریافت کر سکوں۔ فرش بوس لڑکا بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑایا، اگلے ہی لمحے اس نے فرش پر پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے ممانی چیخیں، علی بچو! میں نے جلدی سے لڑکے کی گردن چھوڑ دی۔ عین اسی لمحے اس کا ساتھی کا ڈنڈا اس کے سر پر لگا، اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ لہرا کر فرش بوس ہو گیا۔ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ دوسرے لڑکے نے جب اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ خوف بھرے لہجے میں بولا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ڈنڈا وہیں پھینکا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ عین اسی لمحے ماموں اسلم بھی آ گئے تھے، جس کے باعث وہ لڑکا ماموں سے ٹکرا گیا اور ماموں کے ہاتھ میں موجود شاپر دروازے کی دہلیز پر ہی گر گیا۔ لڑکا سنبھلا اور تیزی سے ماموں کی سائڈ سے نکل کر اس نے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ او ایک کھوتے کے پتر، سارا سامان گرا دیا! ماموں نے اپنی زبان میں اسے گالی سے نوازتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کے پیچھے گھر سے باہر نکل آیا۔ گلی میں نیم اندھیرا تھا، وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کا ساتھی زخمی تھا اور میں اس سے اسد کے بارے میں معلوم کر سکتا تھا، چنانچہ میں واپس اندر آ گیا۔ ماموں اسلم کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ دہلیز پر گرے شاپر اٹھا رہے تھے۔ میں نے بھی شاپر اٹھانے میں ان کی مدد کی۔ ممانی بھی آ گئیں اور وہ ہم سے شاپر لے کر کچن میں رکھ آئیں۔ اسی لمحے مرینا بھی آ گئی، اس کے ہاتھ میں رسی تھی۔ بھائی میں رسی لے آئی ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے سر کو جنبش دے کر اسبات میں ہلا دیا۔ علی پتر، کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ فرش پر زخمی پڑے لڑکے کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ اور یہ لڑکا کون ہے؟ وہ دو لڑکے گھر گھس آئے تھے، میں نے انہیں مطلع کیا تو وہ حیران ہوئے۔ ہیں؟ انہوں نے ہیں کو لمبا کھینچا۔ مگر کیوں اور کون تھے؟ یہ اس لڑکے کے ساتھی ہیں جس نے خالہ جمیلہ کی نواسی شگفتہ کے ساتھ ریپ کیا ہے، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہ مجھے پیٹنے آئے تھے۔ اچھا، بڑی بات ہے، ماموں نے کہا۔ پھر انہوں نے زخمی لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس کے تو سر سے خون نکل رہا ہے، کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ میں نے زخمی لڑکے کے سر کا جائزہ لیا تو واقعی اس کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔ چوٹ کافی گہری لگی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ میں نے مرینا کو کپڑا لانے کی ہدایت کی تو وہ کپڑا لے آئی۔ میں نے اسے پھاڑ کر پٹی بنائی اور ماموں کی مدد سے زخمی لڑکے کے سر پر پٹی باندھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم زخمی لڑکے کے سر پر پٹی باندھنے میں کامیاب ہو گئے۔ پٹی بندھنے سے اس کے سر سے خون نکلنا تو بند ہو گیا، لیکن وہ بدستور بے ہوش تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسے صحن میں پڑی چارپائی پر لٹا دیا۔ اس دوران ممانی کچن سے ایک گلاس پانی بھر کر لائی تھی۔ میں نے گلاس زخمی لڑکے کے منہ سے لگا کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے پانی نہ پی سکا۔ میں نے گلاس ممانی کو واپس کر دیا۔ یہ زخمی کیسے ہوا؟ ماموں نے استفسار کیا۔ یہ اپنے ساتھی کا ڈنڈا لگنے سے زخمی ہوا ہے، میں نے صراحت سے کہا۔ وہ مجھے ڈنڈا مار رہا تھا لیکن میرے بجائے اسے لگ گیا۔ اوہ، اللہ کرے اسے کچھ نہ ہو۔ ماموں بدستور تشویش میں مبتلا تھے۔ علی، کہیں یہ ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ اس بار ممانی تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ ہمارے گلے کیوں پڑے گا؟ ماموں نے استفسار کیا۔ اسے علی نے تھوڑی مارا ہے، یہ تو اپنے ساتھی کا ڈنڈا لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ کون یقین کرے گا؟ ممانی نے بھی استفسار کیا۔ ماموں کے پاس شاید اس بات کا جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے ممانی کو تسلی دی۔ اس کی حالت تسلی بخش ہے، اسے ہوش میں تو لاؤ پتر، ماموں نے کہا تو میں نے ممانی سے گلاس دوبارہ لیا اور پانی کے چھینٹے لڑکے کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میری کوشش رنگ لے آئی اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس کے منہ سے تکلیف بری کرا نکلی، ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے روک دیا۔ لیٹے رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تذبذب کے عالم میں مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی اور دوبارہ مجھے دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔
میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ عزیز، اس کے لب ہلے۔ کون عزیز؟ میں مستفسر ہوا۔ وہ جو تمہارے ساتھ آیا تھا۔ اس نے اصبہت میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، وہ تمہیں ڈنڈا مارنے کے بعد فرار ہو گیا تھا اور تم میرے گھر میں موجود ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام؟ وہ کہہ کر رکا اور بولا، میرا نام عقیل ہے۔ میں نے ہنکاری بھرتے ہوئے دوسرا سوال کیا، کیا تم اسی محلے میں رہتے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں مہربان ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ مہربان ٹاؤن گلگشت کے مضافات کا علاقہ تھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، کیا کرتے ہو؟ میں، وہ کہہ کر رکا، پھر بولا، کچھ نہیں، پہلے پڑھتا تھا لیکن اب پڑھائی چھوڑ دی ہے، اور خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ میں نے اس کی بات قطع کی۔ اسد کہاں ہے؟ اسد؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا اور بولتے بولتے پھر خاموش ہو گیا، جیسے وہ چھپا رہا ہو۔ بتاؤ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، اگر بتا دو گے تو بچ جاؤ گے۔ وہ مجھے نہیں پتا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی باڈی لینگویج اور اس کی آواز اس بات کی غماز تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تاہم اسے اگلوانا ضروری تھا۔ ایک معصوم بچی کی عزت کا سوال تھا۔ اسے انصاف دلانے کے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں کرنا چاہتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کہا۔ اس بار اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یقیناً وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ لمحہ بھر کچھ سوچا، پھر عقیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تم جیل جانا چاہتے ہو؟ جیل کا سن کر عقیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ چہرے کی پلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا، ساتھ اس نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا، پھر وہ خوفزدہ آواز میں بولا، نہیں۔ پھر اسد کے بارے میں بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا، وہ منمنایا۔ تو پھر بتا دو نا پتر۔ تبھی ماموں اسلم نے مداخلت کی، کیوں خود کو اور اپنے والدین کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بتا دو وہ مردود کہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک معصوم بچی کی زندگی تباہ کی ہے، اسے سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ عقیل نے گردن موڑ کر ماموں اسلم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف و ہراس بدستور موجود تھا۔ غالباً وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ دیکھو عقیل، میں نے ایک بار پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، سوچو ذرا، اگر شگفتہ کی جگہ تمہاری چھوٹی بہن ہوتی تو تم کیا کرتے؟ کیا تم مجرم کو سزا دلوانا نہ چاہتے؟ یقیناً چاہتے۔ ہم بھی اسد کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے اسد کے بارے میں بتا دیا تو تمہاری خلاصی ہو جائے گی، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس کے بارے میں تو تم نے سنا ہوگا، وہ تم سے وہ جرم بھی منوا لے گی جو تم نے زندگی میں کبھی کیا بھی نہیں ہوگا۔ سوچ لو، اسد کا ساتھ دو گے یا جیل جانا پسند کرو گے؟ لیکن یہ سوچ لو کہ ہم اسد تک بالآخر پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اس کا ساتھ دینے کے جرم میں تم بھی جیل جاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جلدی بتاؤ ورنہ میں پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے گردن موڑ کر مرینا کی طرف دیکھا اور اسے سیل فون لانے کی ہدایت کی۔ پولیس کا نام سن کر ایک بار پھر وہ خوفزدہ دکھائی دینے لگا۔ پولیس کا نام سن کر اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ تو پھر بھی لڑکا سا تھا جس نے کبھی جیل کی سلاخیں تک نہ دیکھی ہوں گی۔ بہرکیف میں نے اسے اسد کے بارے میں اگلوانے کی پوری کوشش کی اور مجھے امید تھی کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چند لمحوں کے بعد مرینا نے مجھے میرا سیل فون لا کر دے دیا۔ اب عقیل کی نظریں میرے سیل فون پر جمی ہوئی تھیں۔ چند ساعتوں کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، میں بتا دیتا ہوں، لیکن تم مجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کرو گے؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، علی پتر، اگر یہ اسد کے بارے میں بتانے میں آمادہ ہو گیا ہے تو اسے پولیس کے حوالے نہ کرنا، ماموں اسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے ماموں، میں نے کہا، پھر عقیل کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اب اسد کے بارے میں بتاؤ۔ وہ شکور کے گھر چھپا ہوا ہے، عقیل نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ شکور کون؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شکور کا گھر بستی شبستان میں ہے، عقیل نے بتایا، وارڈ نمبر 15۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جائزانہ نظروں سے جھانکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بول اٹھا، نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ میں نے ہنکاری بھری اور کھڑے ہو کر ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں، آپ اس کا خیال رکھیں، میں آتا ہوں۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں دراصل پولیس کو فون کر کے بتانا چاہتا تھا، پھر میں نے ایس ایچ او عرفان نعیم کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا ہے، تاہم میں نے گول مول سا جواب دیا تھا کہ میں نے اسد کے کسی دوست سے اس کے بارے میں سنا تو اسے بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ عرفان نعیم نے کہا کہ وہ ابھی پولیس نفری کے ساتھ بستی شبستان میں جا رہا ہے۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ ماموں نے پوچھا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے والدین کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ اگر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تو اس کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔
شاید یہ سمجھانے سے سدھر جائے۔ میں نے مشورہ طلب نظروں سے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے پتر، ماموں اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، اگر اس کے والدین یہاں آئیں اور اپنے پتر کے بارے میں جانیں، وہ اسے سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا۔ کیوں عقیل پتر؟ آخر میں انہوں نے عقیل سے دریافت کیا تو اس نے شرمندگی کے مارے سر جھکا لیا، لیکن وہ اپنے والدین کا سن کر خوف زدہ بھی ہو گیا تھا۔ بہر کیف میں نے عقیل سے اس کے والد کا سیل نمبر لے کر کال ملائی اور انہیں مختصراً عقیل کے بارے میں بتا دیا۔ عقیل کے گھر والے اس کی گمشدگی پر بے حد پریشان تھے، اس کا سیل فون بھی آف تھا۔ بہر کیف میں نے انہیں اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا تو 1 گھنٹے کے اندر اندر عقیل کے والد اور بھائی پہنچ گئے۔ میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا، پھر میں عقیل کو بیٹھک میں لے گیا۔ عقیل کے والد اور بھائی اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے اور مارنے ہی لگے تھے کہ بیچ میں ماموں اسلم آ گئے اور انہوں نے صورتحال سنبھال لی۔ بھائی صاحب، مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، ماموں اسلم نے ناصحانہ انداز میں کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئے۔ جناب، ہم اس کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، عقیل کے والد نے کہا۔ ان کا نام ریحان تھا، وہ کافی غصے میں تھے۔ اسے اتنا سمجھایا ہے کہ برے لڑکوں کی صحبت چھوڑ دے، لیکن یہ باز ہی نہیں آتا اپنی حرکتوں سے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیسے سمجھاؤں۔ ماموں اسلم عقیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ پتر، دیکھ رہے ہو تمہارے والد تمہارے بارے میں کتنے پریشان ہیں۔ جب تم خود باپ بنو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ برے دوستوں کی سنگت اچھی نہیں ہوتی، نہ صرف انسان خود برا بن جاتا ہے بلکہ اس کے والدین کے لیے بے عزتی کا باعث بنتا ہے۔ ماموں اسلم نے عقیل کو سمجھایا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ عقیل نے شرمندگی آمیز انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر ماموں ریحان صاحب سے بولے، ویسے میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، امید ہے کہ یہ آئندہ بری سنگت چھوڑ دے گا۔ ہم چاہتے تو اسے پولیس کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ ابھی کم عمر اور ناسمجھ ہے۔ بھائی صاحب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، ریحان صاحب ممنون لہجے میں بولے۔ آپ نے ہماری عزت رکھ لی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماموں جان نے عجز اور انکساری سے کہا۔ عقیل میرے بچوں کی طرح ہے، اسے گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ لوگ تھوڑی دیر وہاں رکے رہے، پھر وہ عقیل کو لے کر چلے گئے۔ ماموں اسلم نے ریحان صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ عقیل کو کچھ نہ کہیں اور اسے پیار سے سمجھائیں، وہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ ریحان صاحب نے وعدہ کر لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور ہم صحن میں آ گئے۔ تقریباً رات 11:30 بجے عرفان نعیم نے مجھے کال کر کے آپریشن کی کامیابی کی اطلاع دی اور ساتھ ہی میرا شکریہ بھی ادا کیا کہ میری وجہ سے اسد اور اسے پناہ دینے والا شکور پکڑا گیا۔ یہ سن کر میرے رگو پے میں سکون آور لہریں دوڑ گئی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب شگفتہ کی نانی کو اسد کی گرفتاری کا پتہ چلے گا تو انہیں بھی سکون آ جائے گا۔ صبح کے اخبارات بھی اسد کی گرفتاری کے حوالے سے بھرے پڑے تھے۔ عرفان نعیم نے گزشتہ رات گئے پریس کانفرنس کی تھی اور اسد کے پکڑے جانے کے حوالے سے بتایا تھا، ساتھ ہی انہوں نے میرا حوالہ بھی دیا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اسد کے والد کا بھی بیان شائع ہوا تھا۔ بیان کے مطابق وہ نہ صرف شرمندہ تھے بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد کو اس کے کیے کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ میں نے یہ ساری نیوز عدنان کے اسٹال پر بیٹھ کر پڑھی تھی۔ عدنان بھی میری کارکردگی پر بے حد خوش تھا اور اس نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی۔